اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے بچوں سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ۔ دوسری حدیث کا مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ دو مضامین ہیں جو ان احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا ذکر آیا ہے کہ آپ کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ شدید محبت رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ سے بھی صرف محبت کر لینا کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مومن بندے کو شدید محبت رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید یعنی بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف محبت نہیں بلکہ شدید محبت ہونی چاہیے، تب جا کر انسان کا مومن کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اگر محبت تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، محبت تو ہے لیکن شدید نہیں ہے، محبت تو ہے لیکن اپنے بچوں سے زیادہ نہیں ہے، محبت تو ہے لیکن اپنے والدین سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا مسلمان ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ ان کے مقابلے میں نہ وہ اپنے ماں باپ، نہ بیوی بچے، نہ مال جائیداد، نہ اور دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ ایسی محبت اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مطلوب ہے۔ اس محبت کی تعریف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، قرآن بھی یہی بتا رہا ہے۔
لہذا ہر مومن کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھے، جیسے حضرات صحابہ کرام کو محبت تھی، اللہ سے محبت اور رسول اللہ سے محبت۔ آدمی کے ایمان کو جلا بخشنے والی چیز اور آدمی کے ایمان میں قوت اور طاقت پیدا کرنے والی چیز اور مومن کو صحیح معنی میں مومن بنانے والی چیز یہ ہے جس کا نام ہے اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہم سب کو اللہ کے نبی سے محبت ہے اور مختلف مواقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ہم لوگ بہت کچھ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس محبت میں تھوڑی سی کسر باقی ہے۔ اگر وہ کسر نکل جائے تو پھر ہماری محبت کا اثر ظاہر ہو جائے۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو تھوڑی بہت کمی اور نقصان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ہمارے اندر ہے وہ کمی نکل جائے، ایسی محبت ہو جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو محبت تھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ صحابہ کرام نے کبھی مال کو نہیں دیکھا، جائیداد کو نہیں دیکھا، بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے عشق میں اور آپ کی محبت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس کو پورا کیا، جو بات بتائی اس کو قبول فرمایا اور دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ان کی محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ٹل سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی اور اللہ کی بات ٹل نہیں سکتی۔ یہ صحابہ کرام کا خصوصی اور بہت ہی مخصوص مزاج تھا جو انہوں نے ساری دنیا کے سامنے کھول کر بتا دیا تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایسا ہی عشق رسول پیدا ہو جائے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ایسی محبت ایمان کو کامل بناتی ہے، اور ایسی محبت نہیں ہے تو پھر وہ محبت جو ہے ہمارے اندر کی اس کمی کی وجہ سے ایمان بھی ہمارا دبا دبا رہتا ہے، ایمان کے اندر بھی قوت نہیں آتی، طاقت نہیں آتی، اور جب ایمان میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی تو مومنوں کی آواز بھی کچھ اثر انداز نہیں ہوتی۔ آج دیکھ لیجئے کتنے مومن ہیں، کتنی آوازیں لگا رہے ہیں، کتنی تحریکات چل رہی ہیں، کس قدر جماعتیں کام کر رہی ہیں، کتنے علماء موجود ہیں، کس قدر ادارے موجود ہیں، کس قدر تحریکات موجود ہیں، آواز اٹھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ رہی ہے، یعنی طاقت ہی نہیں ہے اس کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک آدمی ضعیف ہو، کمزور ہو، اٹھنا چاہتا ہے لیکن بیٹھ جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی، کمزوری ہے، ضعف ہے، نقاہت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ زمین پہ چل نہیں سکتا، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، لیکن کبھی اسے شوق ہوتا ہے کہ میں بھی اٹھ کے چلوں، تو اب اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو ہی اٹھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ ہماری آواز کی بھی ایسی حالت ہے، ہم بھی کبھی شوق میں آواز اٹھاتے ہیں لیکن وہ آواز ہماری ایمان کی کمزوری سے دب جاتی ہے۔ اور یہ ایمان کی کمزوری کیوں ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی محبت ہمارے پاس میں نہیں۔ اگر اس کے اندر وہی چیز پیدا ہو جائے گی تو طاقت بھی اسی طرح کی آ جائے گی۔ ایک اصول ہے اللہ کا، ضابطہ ہے، جو چیز آپ استعمال کریں گے اس کا اثر دکھائی دے گا۔ مثلا ایک آدمی حلوہ کھانے لگے، مقویات کھانے لگے تو اس کے اندر قوت آئے گی، طاقت آئے گی۔
ایک آدمی روزانہ دودھ پیتا ہے، بادام کھاتا ہے اور مختلف قسم کی مغزیات کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر قوت آئے گی، طاقت آئے گی. اور ایک آدمی خدا نہ خواستہ اس کے خلاف کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس سے کہ اس کی طبیعت میں نقصان ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، بہت ساری نشہ آور ڈرگس لوگوں کے اندر چل رہی ہیں، بچے عادی ہو گئے ہیں، نوجوان عادی ہو گئے ہیں اور اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی ساری قوت ختم ہو جاتی ہے. اتنے کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں رہتی. عمر ہے جوان لیکن بڈھوں سے بڑا بڈھا ہے، طاقتیں سب ضائع ہو گئی. وجہ یہ ہے کہ نشہ اور چیزیں استعمال کرتا رہا. جب ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی اثر مرتب ہوتا ہے. تو ایک بات ہے اللہ کے اصول میں، اللہ کی عادت میں کہ آپ مقویات کھائیے، مغزیات کھائیے، استعمال کیجئے، قوت آئے گی، طاقت آئے گی. اور اگر اس قسم کی کوئی چیز استعمال کیجئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ضعف اور کمزوری و نقاہت یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی. یہ دو مثالیں ہیں، ورنہ تو ہر چیز مثال میں دی جا سکتی ہے. کھانا کھاؤ اس کا ایک اثر، نہ کھاؤ اس کا ایک اثر، پانی پیو اس کا ایک اثر، اور کوئی دوا کھاؤ اس کا ایک اثر، دوا نہ کھاؤ اس کا ایک اثر. ہر چیز کا اثر ہے. اللہ نے قوتیں اور تاثیرات مختلف چیزوں کے اندر رکھی ہیں، اور جس طریقے پر اللہ نے ظاہری چیزوں کے اندر یہ اثرات رکھے، یہ تاثیرات رکھی ہیں، اسی طریقے پر کچھ باطنی چیزوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہیں. ان میں سے ایک مثال کے طور پر محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت آدمی میں یہ آئے گی تو نتیجہ ہوگا کہ ایمان مضبوط ہو جائے گا. جیسے آپ بادام کھائیں گے آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا، ایسے ہی عشق رسول پیدا ہوگا، ایمان مضبوط ہو جائے گا، ایمان کے اندر طاقت و قوت آ جائے گی. لیکن ہے یہ روحانی چیز، یہ چیزیں ہیں ظاہری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اس وجہ سے آدمی بہت جلد ان کو محسوس کر لیتا ہے. جو چیزیں باطنی اور روحانی ہوتی ہیں وہ چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں اور محسوسات میں سے وہ نہیں ہیں، اس وجہ سے نہ دیکھی جا سکتی ہیں، نہ پکڑی جا سکتی ہیں، نہ ان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے لوگ ان کی طرف التفات نہیں کرتے. لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے روحانی چیزیں بنائی اور ان کے اندر تاثیرات اللہ نے رکھی ہیں. مثال کے طور پر نماز ایک عبادت ہے، روحانی وظیفہ ہے. آدمی جب اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کے اندر ضرور فرق آتا ہے. ایک نمازی کو آپ بولیے کہ بھائی ایک دن نماز چھوڑ دے، وہ نہیں مانے گا. آپ اسے پیشکش کیجئے میں آپ کو 1,00,000 روپے دے دوں گا، آپ 5 وقت کی نماز آج کی چھوڑ دیجئے، وہ ہرگز نہیں مانے گا آپ کی بات. وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے، اسے اندازہ ہو رہا ہے، اس کے دل کی کیفیت کے ساتھ وہ محسوس کرتا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو 1,00,000 روپے میں بھی قربان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ آپ 1,00,000 روپے دیں تب بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اس کے ایک اندر اثر ہے. آدمی اس کو اپنے طور سے روحانی طور سے محسوس کرتا ہے. روزے رکھنے والے کو آپ بولیے کہ بھئی آپ کو 1,00,000 روپے دے دوں گا، چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے. کیا کام؟ وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 1 قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے اتارنا ہے. کوئی مشکل کام نہیں بول رہا ہوں آپ کو، بہت آسان کام ہے، بہت ہی معمولی کام، بڑا مختصر کام ہے.
ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے اتارنا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، بس اتنا کام کرنے پر آپ کو 2 لاکھ روپے پیش کر دوں گا۔ مانے گا کوئی؟ بالکل نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ اسے معلوم ہے کہ روزے کی حقیقت کیا، روزے کی کیفیت کیا، روزے کی تاثیر کیا، اور اس کے اندر کیا چیز موجود ہے، اس آدمی کو معلوم ہے، اس لیے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر، نیکی کا اثر بھی ہے، عبادات کا اثر ہے، بول کا اثر ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے جائیں ہر چیز اثر انداز ہے، لیکن بعض وقت ہم ان اثرات سے بے خبر ہو جاتے ہیں، بے خبر ہو کر ان کو کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ التفات نہیں کرنے کی وجہ سے ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ نماز میں ہے کیا۔ آپ غور سے، فکر سے، دھیان سے، توجہ سے نماز پڑھیں اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کی حالت پر غور کریں، نماز پڑھنے کے پہلے کی حالت اور نماز پڑھنے کے بعد کی حالت، نماز چھوڑنے کی حالت اور نماز اختیار کرنے کی حالت، تو خدا کی قسم آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا کہ میرے دل کی کایا پلٹ ہو گئی۔ تاثیر ہے، اس تاثیر کو آدمی محسوس کر سکتا ہے، اگرچہ وہ تاثیر کا احساس کرنا ظاہری چیزوں کی طرح نہ ہو، لیکن بہرحال اس کی تاثیر آدمی محسوس کرتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اسی طرح محبت الہی اور عشق رسول یہ بھی ایسی عبادتیں ہیں کہ آدمی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمی ہو جائے تو کمی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور وہ آ جائے تو اس کے اندر ازدیاد و اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چیز آزما کر دیکھ لینا چاہیے۔ اگر کسی کو آزمائش نہ ہوئی ہو وہ آزما کے دیکھ لے، معلوم ہو جائے گا اس کو کہ ہاں یہ تاثیر والی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ جس طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی تھی اور عظمت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی تھی، اور اس عشق رسول کی وجہ سے ان کی زندگی کے احوال بدل گئے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح کی تبدیلی ہم عشق رسول کے ذریعے، عشق خداوندی کے ذریعے لے آئے۔ یہ آ جائے گی تو بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس پر عرض کیا ہے کہ 2 چیزیں، ایک خوف الہی، ایک عشق، یہ 2 چیزیں بہت بھاری بھاری کام کرتے ہیں۔ خوف آئے گا، گناہوں سے بچے گا، محبت آئے گی، بڑی سے بڑی مشکل ترین قسم کی کوئی چیز اس کے سامنے آئے اس کو بھی وہ پیچھے نہیں کرے گا، اس کے آگے ہی بڑھے گا۔ لوگوں کو نماز مشکل معلوم ہوتی ہے، کیوں؟ عشق نہیں ہے، اور بہت سارے کام اچھائیاں خوبیوں کے نہیں کرتے اس لیے کہ عشق نہیں ہے۔ یہ چیز آ جائے تو پھر یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہنے والوں نے کہا کہ از محبت تلخہا شیریں شبد، جو تلخیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تلخیاں محبت کے نتیجے میں شیریں اور میٹھی ہو جاتی ہیں، اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس بات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق رسول تو ہے لیکن تھوڑی سی کسر ہے، اس کسر کو دور کرنے کی کوشش۔ اس لیے میں اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں عشق ہے تو اس عشق کا کوئی تقاضا بھی ہے۔ آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے تو باپ کی محبت بھی کوئی تقاضا کرتی ہے، ماں کی محبت ہے تو ماں کی محبت بھی تقاضا کرتی ہے، یا کسی اور کی محبت آپ کے دل میں آ جائے تو اس محبت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں آ گئی، کیا تقاضا کرتی ہے؟
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں آئی تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس تقاضے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی۔ اب یہ دیکھ لینا چاہیے، جو محبت رسول کا تقاضا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت رسول کی وجہ سے اطاعت رسول پیدا ہو جائے۔ محبت رسول اطاعت رسول کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت، لیکن اس کے اندر اطاعت رسول موجود نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے کا حکم ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، سنتوں کے عمل کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتا، ساری چیزیں الل ٹپ کرتا ہے، بیپار کرتا ہے تو شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اچھے اور برے کا فرق نہیں کرتا، اور پھر بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت جب ہے تو یہ تقاضا کیوں پورا نہیں کرتا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی کے عشق میں گرفتار ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ کام ہمارا کرو، ہماری یہ بات مانو، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو محبت کرتا ہوں، صرف بات مانتا نہیں ہوں۔ کوئی مانے گا اس کی محبت؟ محبت مانتے اس وقت میں ہے جبکہ محبت جس کی کرتا ہے وہ اس کی مان لے، اگر اس کی نہیں مانتا تو اس کی محبت بھی ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک بڑی عجیب بات قرآن کریم کے اندر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کر کے دکھاؤ۔ اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تمہیں، تو پھر اس محبت کا تقاضا ہے اطاعت رسول، اس محبت کا تقاضا ہے سنتوں کا اہتمام، اس محبت کا تقاضا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ اگر آدمی یہ نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ ماننے کی قابل بات نہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کر کے دکھاؤ، یعنی رسول اللہ کی اتباع کر کے دکھاؤ۔ جو آدمی رسول اللہ کی اتباع کرے گا سمجھا جائے گا کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اسے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اب ہم اس اصول کے اوپر غور کر لیں کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی اطاعت ہر موقع کی کرتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں کہ شریعت کی بات اور سنت کی بات بھی لوگ اس وقت کرتے ہیں جب ان کے نفس کا تقاضا اس میں پورا ہو رہا ہو۔ اگر نفس کے مطابق وہ سنت ہے، نفس کے مطابق اللہ کا حکم ہے، نفس کے مطابق شریعت کا قانون ہے، تو کہتے ہیں بھائی شریعت 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 شریعت۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان کے نفس کے خلاف پیش آ جائے تو وہاں پر کوسا حکم بھی آپ پیش کر دیں، آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا بہت دیکھنے میں آتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس فیصلے آتے رہتے ہیں لوگوں کے مختلف مسائل کے سلسلے میں، تو لوگ جو ہے جب ان کے نفس کے موافق فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت میں کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا اچھا حکم ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کتنا اچھا حکم دے دیا ہے، مفتی صاحب نے کتنا حق کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب مفتی صاحب حق پرست ہیں، قاضی صاحب حق پرست ہیں، شریعت جو بول رہی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہے، لیکن اسی وقت ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ دیں گے تو ایک کے حق میں دیں گے، ایک کے خلاف دیں گے، دونوں کے حق میں تو فیصلہ ہوتا نہیں۔ دونوں کے حق میں کیسا ہو جائے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے زمین میری،
دوسرا کہتا ہے میری. اب قاضی صاحب کے سامنے جب فیصلہ جائے گا تو قاضی صاحب سنیں گے، بات کو دیکھیں گے، دلائل کو پرکھیں گے اور جو ہے بینہ قائم کریں گے. لا کر اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہیں گے کہ بھائی ان تمام دلائل کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ زمین فلاں صاحب کی ہے، ان کی نہیں. اب یہ ان کے حق میں ہو گیا نا، یہ تو کیا بولے گا؟ بڑا حق کا فیصلہ ہوا. یہ کہے گا بڑا ناحق کا فیصلہ ہوا ہے. حالانکہ اگر شریعت کو یہ مانتا تھا تو شریعت کی یہ بات جو اس کے خلاف جا رہی ہے اس کو بھی ماننا چاہیے تھا. حضرت عمر کا واقعہ مشہور ہے تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں میں، کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، نزاع قائم ہو گیا. ایک منافق تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری، یہودی کہتا تھا کہ زمین میری. جب دونوں کے اندر یہ جھگڑا ہوا تو ان لوگوں میں سے جو منافق تھا وہ کہہ رہا تھا کہ چلو فیصلہ کرائیں گے. بھائی کہاں چلیں فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جائیں گے. جب منافق کی زبان سے، منافق کو وہ آدمی تو مسلمان ہی سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ یہودی کو کیا خبر کہ منافق ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ کے گیت گاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسجد کو آتا ہے، مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، ظاہری جو کچھ موجود ہے وہ مسلمانوں کا طور و طریقہ ہے. اس لیے جو لوگ اس کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ مسلمان ہیں. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جائیں گے فیصلے کے لیے. یہودی کو یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ کرتے ہیں، اسے کوئی بات نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو انہی کے پاس میں جائیں گے. حالانکہ یہودی کو یقین نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر. نبوت اور رسالت کو تو نہ مانتا تھا لیکن آپ کی صداقت کو مانتا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے. چنانچہ دونوں گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کا مسئلہ سنا اور دلائل پر غور فرمایا. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ مسلمان کی نہیں ہے، یہ یہودی کی زمین ہے. اللہ کے نبی کا فیصلہ کسی مولوی کا نہیں، کسی مولانا صاحب کا نہیں، کسی ملا صاحب کا نہیں، کسی قاضی صاحب کا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا، شاید وہ منافق یہ سمجھ کے آیا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاؤں گا تو یہ تو ہے یہودی، میں مسلمان، تو شاید میرے موافق ہو جائے فیصلہ. بہرحال فیصلہ یہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ یہ مسلمان کی نہیں، یعنی اس منافق کی زمین نہیں، یہ یہودی کی زمین ہے. اب وہاں سے باہر نکلنے کے بعد وہ منافق کہنے لگا کہ بھائی مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. اب دیکھو اللہ کے نبی کا فیصلہ، لیکن جب نفس کے خلاف پڑ گیا تو اندر سے وہ نفاق ابھر آیا. اس طرح ہم میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ شریعت شریعت کہتے رہتے ہیں، سنت سنت کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، عشق نبی و عشق رسول کے دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو موقع پر اندر سے وہ نفاق ابھر آتا ہے. دیکھو اب یہاں پر کیا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ بنا چوں چرا قبول کرنا چاہیے تھا. جن کو رسول مانتا ہے، جن کو نبی مانتا ہے، جن کو سچا مانتا ہے، اگر وہ واقعی سچا مانتا تھا تو پھر نہ ماننے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن اندر سے جو نفاق بھرا ہوا تھا اچانک ابھر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے اور اس لیے چلو ہم تو عمر کے پاس میں جا کے فیصلہ کراتے ہیں. یہودی نے کہا چلو وہاں چلنا ہے، مجھے وہاں بھی انکار نہیں.
یہودی وہاں بھی چلا گیا. حضرت عمر کے پاس یہ دونوں پہنچے. حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک جھگڑا ہے اس میں اور میرے میں زمین کے متعلق، یہ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھو، کیا ہے بات؟ جب بات شروع کی گئی تو یہودی کہنے لگا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے تھے اور انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، لیکن یہ تمہارا مسلمان یہ اس فیصلے کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے منظور نہیں، اور اس نے یہ کہا کہ چلو عمر کے پاس میں جائیں گے، تو میں آپ کے پاس بھی آ گیا، لہذا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہماری بات سن لیجئے، فیصلہ کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیرت زدہ رہ گئے. انہوں نے پوچھا اس آدمی سے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ کیا تھا؟ جی ہاں فیصلہ کیا تھا. کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس کے حق میں فیصلہ کیا تھا. انہوں نے کہا اچھا تجھے کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا کہ نہیں یہ زمین کے بارے میں آپ بھی فیصلہ کر دیجئے، مجھے منظور نہیں ہوا. حضرت عمر نے کہا بیٹھو بیٹھو. اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی انہوں نے، اور یہ کہتے ہوئے گردن اڑا دی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے نزدیک اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن ناپ دی جائے، گردن اڑا دی جائے. چنانچہ قتل کر دیا. اب یہ لوگوں کے اندر بات پھیلی تو جو لوگ منافقین تھے ان منافقین نے بڑا شور و ہنگامہ مچایا. اسے کہ منافقین ایسے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں نے بڑا شور ہنگامہ مچایا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. بات جو تھی اس کو چھپا دیا اور دوسری بات لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنی شروع کر دی. جتنے غلط کار ہیں ہمیشہ سے دنیا میں یہی حربیں استعمال کرتے آئے، آج بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ. بات ہوتی ہے کچھ، اس کا بتنگڑ بنا کے لوگوں میں شہرت دی جاتی ہے، پھیلایا جاتا ہے الٹا سیدھا ایسا اور ویسا. بات ہوتی ہے کچھ لیکن رخ دیا جاتا ہے کچھ. یہ شر پسندوں کا طریقہ، منافقین کا طریقہ، کافروں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، ہر ناہنجار کا طریقہ، ہر شر پسند کا طریقہ ہمیشہ دنیا میں ایسے ہی رہا ہے. بات کو کسی اور رخ پہ ڈھال کے لوگوں میں شہرت دی جائے. اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے جب بھی کوئی بات آئے بلا تحقیق قبول نہیں کرنا اور بلا تحقیق اس کو اڑانا دینا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بات جس کی تم کو تحقیق نہ ہوئی ہو اس پر عمل درآمد نہ کرنا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں، جس کی تمہیں تحقیق نہیں، بس کان میں ایک بات پڑی، بس کان میں پڑتے ہی دوسروں کو بولنا شروع کر دیا. اللہ کہتے ہیں جب تک تحقیق نہ ہو بولنے کی اجازت نہیں. جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک کسی اور کے سامنے اس کا مذاکرہ کرنے کی اجازت نہیں. اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد، بلا شبہ کان اور آنکھ اور دل یہ سب کی سب چیزیں قیامت کے دن پوچھی جائے گی. ان سے سوال ہوگا، آنکھ سے سوال ہوگا، کان سے سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا، ہر عضو سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا، کیا سنا، کیا بولا، کیا دیکھا. اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا بلا تحقیق کوئی بات نہیں اڑانی چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا حضرت عمر کے قتل پر، اور وہ قتل دراصل ہوا تھا اس وجہ سے جس کی تفصیل عرض کی گئی، لیکن ان لوگوں نے یوں لوگوں میں شہرت دی حضرت عمر نے خامخواہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا. شدہ بات پورے مدینے میں گشت کرنے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی اور ہنگامہ آرائی ہونے لگی. اس پر حضرت عمر کو بلایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں
اور باسپرس کی گئی کہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مومن ہی نہیں تھا، میں نے جس کو قتل کیا ہے وہ تو مومن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے آپ کے فیصلے کو مانا نہیں، جو آپ کی شریعت کو، آپ کے حکم کو، خود بنفس نفیس آپ کے اجرا کیے ہوئے قانون کو اور فیصلے کو نہ مانے، وہ آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بات ہو رہی ہے، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، اس سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں جو حضرت عمر نے کہا تھا بالکل وہی بات قرآن کریم نے کہہ دی، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب پروردگار کی قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی امور میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام فیصلہ دیں اختلافی امور میں، آپسی نزاعات میں، اور اس کو کوئی نہ مانے تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو آدمی شریعت کے قانون کو نہ مانے تو بھائیو اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے، اس آدمی کو خود سوچ لینا چاہیے کہ میں کس رخ پہ جا رہا ہوں۔ یہ بات میں نے اس پر عرض کی کہ محبت رسول کا سب سے بڑا یہ تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اگر اطاعت موجود نہیں ہے تو پھر وہ آدمی کتنا بھی عشق کا دعویٰ کرے بیکار ہے۔ اس لیے عشق کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو اطاعت رسول سے ممتاز کرے، اپنے آپ کو اطاعت رسول سے معمور کرے، اپنے دل کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی معاشرت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر چیز میں ہے، نماز ہی میں نہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکات ہو، قربانی، ذکر و تلاوت ہو، یہ عام عبادات کے علاوہ معاشرت بھی ہے، معاشرت کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہیں، حلال کیا، حرام کیا، بیپار کیسا کرنا ہے، کیسا نہیں کرنا ہے، لین دین ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، کسی سے قرض لے تو اس کی ادائیگی کب اور کیا، اور جتنی جلدی دینا ہے اس کی پاسداری، اس کا لحاظ۔ اب تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے چھوڑ دی، اور خاص طور پر قرض لینے کے بعد ادائیگی نہ کرنے کی وبا بھی چل رہی ہے۔ اسی طریقے پر حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کی بھی بات وبا کے طور پر چل رہی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کاروبار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقولہ ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو آدمی فقہ نہ جانتا ہو وہ ہمارے بازار میں بیپار نہ کرے۔ حدیث ہے حضرت عمر کی زبانی، حضرت عمر کا قول و ارشاد۔ حضرت عمر کہتے جو آدمی فقہ کے مسائل نہ جانے، حلال و حرام کے مسائل نہ جانے، وہ آدمی ہمارے بازار میں کاروبار نہیں کر سکتا۔ میں 2 دن پہلے ہی یہ حدیث ترمذی شریف میں پڑھا رہا تھا، اور میں نے طلبہ کو پڑھاتے پڑھاتے یہ بھی کہا آج حضرت عمر ہوتے تو شاید سارے بازار بند ہوتے۔ کون جانتا ہے آج حلال کیا، حرام کیا، اچھا کیا، برا کیا، پورے کے پورے یہاں سے وہاں تک دیکھتے چلے جاؤ، اس کے اندر گڑبڑ کرتے۔ تو حضرت عمر ان سب کو حکم دیتے کہ بھائی بیپار بند کر دو، میں ٹریننگ کورس کراؤں گا آپ لوگوں کو، اس کے اندر آ کر 3 دن 4 دن 5 دن یا 10 دن 15 دن یا مہینہ وہاں گزار کر اس کے مسائل فقہ کے حاصل کرو، حلال کیا، حرام کیا، اچھا کیا، برا کیا، پھر اس کے بعد تمہاری دکان شروع ہوگی اور اس کے لیے لائسنس جاری کی جائے گی، ورنہ تو تمہارا لائسنس ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر اس زمانے میں ہوتے تو یہ کہتے
تو اس طریقے پر بھائیوں ہر چیز کے اندر اطاعت رسول کا دخل ہے، معاشرت میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، ملازمت میں بھی ہے، صنعت و تجارت میں بھی ہے، اسی طریقے پر تعلیم و تعلم میں بھی ہے، اور گھر کے مسائل میں بھی ہے، اور کپڑے پہننے و نکالنے میں بھی ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو دخل ہے۔ جو آدمی ایسی اطاعت کرتا ہے وہ ہے کامل مومن، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت رسول بھی کامل موجود ہے، اس لیے کامل اطاعت ہو رہی۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لے لیں، اپنا دوسرے کا نہ لیجئے گا، اس لیے کہ عام طور پر لوگ دوسرے کا جائزہ لیتے، اپنا نہیں لیتے۔ جب مولانا بیان کرتے ہیں اور کوئی عالم صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائزہ لیجئے، تو لوگ دوسرے کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا پڑوسی کیسا ہے، میرا بھائی کیسا ہے، میرا دوست کیسا ہے، وہ سامنے والا کیسا ہے، وہ بیٹھنے والا کیسا ہے، اس کا جائزہ شروع، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، اس کا یہ لمبا ہے، اس کی یہ ایسی ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، لیکن کبھی یہ توجہ نہیں جاتی کہ میں کیسا ہوں۔ اپنے اوپر توجہ ڈالے، بولنے والا بھی اپنے اوپر، سننے والے بھی اپنے اوپر۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں واز کہنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس ارادے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ واز اپنے نفس کے لیے بول رہا ہوں، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کو نفع ثانوی درجے میں، لیکن سب سے پہلے تو میں اپنے نفس سے مخاطب ہو رہا ہوں، میں اپنے نفس سے بول رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، میں کیسا ہوں، کیسا نہیں ہوں۔ اپنا جائزہ آدمی خود لینے لگے، تو اس طرح دوسروں کا جائزہ نہیں، اپنا جائزہ لے کہ ہم کو عشق رسول کا دعویٰ ہے، اور ہے ہر مسلمان عشق رسول کا حامل ہے، لیکن میں نے کہا تھوڑی سی کجی ہے، تھوڑا سا ٹیڑھ ہے، تھوڑی سی کمی ہے، تھوڑی سی کسر ہے، اس کسر کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے چہرے مہرے میں کمی ہو، اللہ کے رسول کا چہرہ کیسا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیسا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی، آپ کا لباس و پوشاک کیسا، سب کچھ موجود ہے۔ ایک آدمی توجہ کرے اپنے اوپر کہ بھئی میرا حلیہ میں نے کیسا بنایا ہے، کیا میری داڑھی ٹھیک ہے؟ داڑھی کا اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی گھنی تھی اور لمبی تھی، اور یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو حضرات صحابہ آپ کے منہ کی حرکت کا اندازہ آپ کے داڑھی کے ہلنے سے کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز میں بھی تلاوت کرتے تھے؟ اس میں بعض لوگوں کا مسلک ہے کہ تلاوت نہیں، یعنی ظہر میں عصر میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، خاموش کھڑا رہنا ہے، امام بھی نہیں پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ بعض لوگوں کا مسلک ہے۔ لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ہر نماز میں قرأت ہے، اور امام کے ذمہ ہے کہ ظہر میں عصر میں وہ پڑھے، اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کے ذمہ بھی ہے کہ وہ اپنی نماز میں قرأت کرے۔ تو ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں کرتے تھے۔ تو پوچھنے والا پوچھنے لگا آپ نے کیسے پہچانا کہ حضور پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ تو آہستہ پڑھتے ہیں نا، ظہر میں عصر میں آہستہ پڑھتے ہیں۔ اب امام صاحب ایسا کھڑے، وہ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے کیسے معلوم؟ پیچھے والوں کو کیسے معلوم؟ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے صحابی سے کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ظہر میں بھی عصر میں بھی تلاوت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے داڑھی کے اضطراب اور ہلنے سے پہچانتے تھے۔ جب پڑھتے نا تو داڑھی ہلتی تھی، تو ابھی اندازہ کرو کتنی بڑی داڑھی تھی۔
اتنی بڑی داڑھی تھی کہ پیچھے والوں کو داڑھی کی حرکت کا احساس ہو رہا ہے جب حضور اپنا منہ ہلاتے تھے پڑھنے کے لیے، الحمدللہ اب یہاں داڑھی میں حرکت ہونے لگی، صحابہ پیچھے سے اندازہ کر رہے ہیں اتنی بڑی داڑھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اگر آج مسلمان اللہ کے نبی کی اطاعت پر آنا چاہتا ہے تو اسے اس میں بھی اطاعت، لباس و پوشاک میں اطاعت، اور کھانے و پینے کے انداز میں بھی اطاعت، معاشرتی اصول میں بھی، معاشرتی طریقوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، اور کاروبار میں بھی ہے۔ ہر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت 7 درجوں پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت 7 درجے ہیں اس کے، یعنی ایک کے اوپر ایک درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ وہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، چلن پھرن، اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز کے ساتھ، ہر چیز میں اطاعت کے ساتھ ساتھ خیال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ کس میں؟ خیال۔ پھر اس کی تشریح کی انہوں نے، خیال میں اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیالات بھی حضور کے خیال کے مناسب ہو جائے، اس کے موافق ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے خیالات کیسے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سوچنے کا ڈھنگ کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی فکریں کیا تھی؟ کہتے ہیں ہماری بھی فکر اور ہمارا بھی طرز و انداز سوچنے کا، غور و فکر کا وہی ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا، تو یہ آخری درجہ سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ اب پھر اس کے بعد جتنا کم ہوتا جائے گا اس میں کٹوتی و گھٹوتی ہوتی جائے گی، اور جو ہے آج کل ہم لوگ جو کر رہے کچھ میں کر لیتے ہیں، بہت کچھ میں چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھائیوں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت حاصل ہو، کامل طور پر حاصل ہو، اور اس کامل ہونے میں اس بات کو دخل ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر موقع پر اطاعت کرنے والے بنے۔ اطاعت 2 طرح کی چیزوں میں ہے۔ ایک وہ چیزیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام بطور شریعت لے کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز لائے، روزہ لائے، حج و زکوٰۃ لائے، بہت سارے حلال و حرام کے مسائل لائے، اچھے اور برے کا فرق بتایا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریعت ہم کو عطا کی۔ اس اعتبار سے جو احکامات آئے ہیں وہ شرعی احکامات ہیں، اس میں اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری۔ دوسری اطاعت وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عادات کے اعتبار سے اطاعت۔ ایک ہے اللہ کے نبی کی شریعت کے اعتبار سے اطاعت، جس کی ابھی مثال میں نے دی، اور ایک ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت آپ کی عادات شریفہ میں ہے، اس میں بھی اطاعت چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن کریں گے تو کامل اطاعت ہوگی، اگر کریں گے تو کامل محبت پیدا ہوگی، اگر یہ کریں گے تو انسان کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام جوتا کیسا پہنتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، نکالنے کا انداز کیا تھا، پہننے کا انداز کیا تھا، کھانے کا انداز کیا تھا، نوالا بنانے کا انداز کیا تھا، پانی کے گھونٹ لگانے کا انداز کیا تھا، اور اسی طریقے پر مختلف اور چیزیں دنیاوی اعتبار سے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے، نہانے، اور اسی طرح جو ہے بیت الخلا جانے اور آنے، ان سب چیزوں سے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عادتیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو اپنا ایک خاص انداز لے کر آئے، آپ کسی کی اطاعت کرنے نہیں آئے، آپ ساری دنیا کو اپنا نمونہ پیش کرنے کے لیے آئے۔ اسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نرالی زندگی،
ہر چیز میں آپ کو اللہ کے نبی کی عادت ملے گی. کھانے کی عادت کیا تھی, پینے کی عادت کیا تھی, کپڑے پہننے میں عادت کیا تھی, جوتے پہننے میں عادت کیا تھی, اور بول چال کا لب و لہجہ کیسا تھا, کس کے ساتھ کیا انداز سے گفتگو فرماتے تھے, ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت موجود ہے. امام ترمذی جو مشہور معروف امام ہیں, محدث ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے شمائل ترمذی. انہوں نے ایک کتاب تو لکھی ہے سنن ترمذی. وہ سنن کے اندر تو زیادہ تر شریعت کے احکام ہیں. اللہ کے نبی جو شریعت لائے, نماز کے احکام, روزے کے احکام, زکات کے احکام, معاشرت کے احکام, اور اس کے علاوہ تجارت کے احکام, یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو منقول ہیں, انہوں نے اپنی کتاب السنن کے اندر جمع کر دیا, جو بڑی جامع اور بہت ہی لمبی چوڑی کتاب ہے, 2 جلدوں میں. اس کے ساتھ انہوں نے اور ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے شمائل ترمذی. شمائل ترمذی کا ترجمہ کر لیجئے عادات. اس کا پورا نام ہے شمائل الرسول المحمدیہ. شمائل الرسول المحمدیہ اس کا نام پورا ہے, اور بعض لوگوں نے کہا الشمائل المحمدیہ, تو یہ اس کا نام شمائل الرسول یا الشمائل المحمدیہ. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا بیان ہے. اللہ کے نبی کی عادتیں کیا تھی, لباس میں, پوشاک میں, کھانے میں, پینے میں, بول چال میں, تیل ڈالنے میں, کنگھا کرنے میں, جوتا پہننے میں, عطر لگانے میں, امامہ پہننے میں, ٹوپی پہننے میں, ہر چیز میں, انگوٹھی پہننے میں, ان سب چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات شریفہ کیا. تو ایک طرف انہوں نے اللہ کے نبی کی شریعت کو پیش کیا السنن میں, تو شمائل میں پیش کر دیا محمد الرسول اللہ کی عادات. لہذا اس عادات والی کتاب کو لے کر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کیا پیاری پیاری عادتیں تھیں. اور یہ جتنی عادتیں تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی, اگر ہم غور کریں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں سے ہر بات انتہائی معقول, انتہائی حسین, انتہائی جمیل اور انتہائی مہذب طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے. کھانے کا طریقہ دیکھ لیں, پینے کا طریقہ دیکھ لیں, اٹھنے کا طریقہ دیکھ لیں, بیٹھنے کا طریقہ دیکھ لیں, ہر چیز کو اللہ کے نبی نے سمجھایا اپنی زندگی میں. اس لیے اس کو بھی پڑھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنا, یہ بھی اطاعت رسول کا ایک حصہ ہے. اگرچہ کہ پہلا حصہ بہت ضروری ہے, دوسرا حصہ واجب تو نہیں لیکن استحباب کا درجہ ہے, جس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں, جس سے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے ہیں. تو لہذا یہ دونوں چیزیں, شریعت میں اطاعت, اللہ کے رسول کی عادات میں اطاعت, یہ دونوں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب یہ اہتمام کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے میں ہے, اس کا ہم کوئی ثبوت پیش کر سکیں گے. ورنہ تو ایسا ہے بھائی, دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے ہمارے پاس میں. کسی بھی آپ عدالت گاہ میں جائیں تو دعویٰ آپ کریں گے تو دلیل پیش کرنا ہوگا. اگر دلیل کے بغیر دعویٰ کریں گے تو کوئی عدالت اس کو تسلیم نہیں کرتی, کوئی قاضی اس کو تسلیم نہیں کرتا. یہاں بھی ایسے ہی ہے, ہم کو دعویٰ ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, لیکن جب آتا ہے نمبر اس کی دلیل دینے کا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دلیل نہیں پیش کر سکتے. روزانہ فجر کی اذان ہوتی ہے, کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ سب کے سب ماشاءاللہ عاشقین ہی ہیں. یہ نہیں کہ عشق نہیں ہے, لیکن کمزوری ہے تھوڑی سی, اس کمزوری کو دور کرنا. لہذا آج سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو فجر کی نماز ضرور پڑھنی. جو فجر کی نماز نہ پڑھے اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ بھئی میرا ایمان کیسا ہے, کہ اس میں عشق رسول کا دعویٰ تو میرے پاس موجود,
لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق مجھے کہا جاتا ہے فجر کی نماز کے لیے بلاوا آتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے سے میں کتراتا ہوں، دور رہتا ہوں، سونے کو ترجیح دیتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ عشق ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو کسی عورت سے عشق ہو جائے، وہ کہہ دے کہ اتنے بجے میرے سے ملاقات ہوگی، تو وہ اس وقت میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ یہ الگ بات ہے، جائز ہے ناجائز، آپ سوال نہ کریں کہ بھائی جائز بول رہے ہیں ناجائز، یا سوال جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، ناجائز ہی۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس آدمی کو کسی ناہنجار سے اور کسی مردار سے عشق ہو گیا، وہ اس مردار عشق میں اتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے کہ جو وقت وہ دے دے اس میں پہنچتا ہے۔ اور ہمیں اللہ سے عشق، اللہ کے نبی سے عشق، کیا اتنے مردار سے عشق کے برابر بھی نہیں؟ سوچ لیجئے، غور کیجئے کہ آج ہمارے اندر یہ کمی کیوں ہے؟ نماز کے اوقات میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز تو سب سے زیادہ اہم۔ اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں جس کی طرف میں نے اشارے دے دیے آپ کو۔ تجارت کے مسائل بھی ہیں، ملازمت کے مسائل بھی ہیں، تجارت کے مسائل بھی ہیں، اور اسی طریقے پر معاشرت کے مسائل بھی ہیں، اخلاق کے مسائل بھی ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ان سب میں بھی اطاعت ضروری ہے۔ لیکن آج تک ہم لوگوں کے ہاں نماز ہی کی اہمیت نہ پیدا ہوئی جو اللہ کے نبی کے پاس سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشق میں تھوڑی سی کمی ہے، اس کمی کو ذرا حرارت پہنچا کر ابھارنے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ چنگاری تو ہے دبی ہوئی، وہ چنگاری عشق کی ہمارے قلوب میں ہے لیکن ذرا دبی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر دنیا کی محبتوں کی راکھ پڑ گئی، معصیتوں کی راکھ پڑ گئی، اور ادھر ادھر کے خیالات کی راکھ پڑ گئی ہے۔ اس راکھ کو ذرا ہٹائے اور پھر ذرا اللہ کے ذکر سے ہوا دے اس کو، ذکر اللہ کی ہوا۔ جب ذکر اللہ کا پنکھا ہلا ہلا کر اس کو آپ ہوا دے دیں گے، وہ بھڑکنا شروع ہو جائے گی۔ اب جب بھڑکے گی تو بھائیو اس کا تو کوئی اور انداز ہوتا ہے، اس کا تو کوئی اور اثر ہوتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور کر کے دیکھنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لانے سے پہلے بعض لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عداوت اور بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، بہت سے بلکہ سبھی تقریباً۔ لیکن جو ہی ایمان لاتے تھے، ایمان لاتے ہی ان کے قلوب میں اللہ کے نبی کی ایسی محبت آ جاتی تھی کہ اس محبت کے سامنے ساری دنیا کی محبتیں ہیچ ہو جاتی تھی۔ ایسے کئی واقعات صحابہ کرام کے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ابھی بخاری پڑھاتے ہوئے ایک دو دن پہلے ایک حدیث بخاری شریف کی نظر سے گزری، اس میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک علاقے والوں کے پاس، ایک قبیلے کے پاس میں بھیجا تھا، جہاد کی مہم تھی۔ صحابہ کرام ادھر گئے اور پھر وہاں سے نمٹ کر واپسی ہو رہی تھی تو راستے میں ایک اور قبیلے سے گزر ہوا، وہ قبیلے بنی حنیفہ کہلاتا تھا۔ تو قبیلے بنو حنیفہ سے گزرتے ہوئے اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سمامہ ابن اسال۔ تو سمامہ ابن اسال کو ان حضرات نے پکڑ لیا، وہ کافر تھا اس وقت، اس کو حضرات صحابہ کرام نے پکڑ لیا اور پکڑ کے سیدھا مدینے لائے، اور رات کا وقت تھا تو حضرات صحابہ نے مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کافر کو باندھ دیا۔ اس زمانے میں قید خانے نہیں تھے، حضور کے زمانے میں کوئی جیل بنی نہیں تھی۔ سب سے پہلے اسلام میں جیل کا تصور حضرت عمر سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے جیل خانہ تیار کیا تھا، اس سے پہلے جیل خانہ کچھ نہیں تھا، نہ حضرت ابو بکر کے صدیق کے زمانے میں نہ حضور کے زمانے میں۔
جو قیدی ہوتے تھے ان کو مسجد ہی میں ستون سے باندھ دیتے تھے، وہی قید خانہ تھا۔ تو بہرحال قید کر کے لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور سمامہ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میں پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے اگر آپ مجھ کو قتل کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مستحق قتل ہی کو قتل کیا ہے، اور اگر آپ میرے اوپر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو یہ آپ کا کرم ہوگا، آپ کا رحم ہوگا، آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا کر اس کو دیکھ کے چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر اللہ کے نبی نے دیکھا، مسکرایا اور پھر پوچھا ان سے کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ پھر بھی اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ اور تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی پوچھا اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلا کر کہا ان کو کھول کے چھوڑ دو، یعنی رہائی کر دو ان کی۔ چنانچہ صحابہ نے ان کو کھولا اور چھوڑ دیا۔ اب یہاں لائے تھے، باندھا تھا، اور پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد ان کو چھوڑ دیا کھول کر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم چلے جاؤ اپنے گاؤں۔ ان کو اسلام لانے کے لیے نہیں کہا، کوئی بات اسلام کی دعوت کے طور پر بھی ان کے سامنے نہیں رکھی، لیکن ان کے ساتھ جو انداز اللہ کے نبی کا تھا، مسکرا کر باتیں کرنے کا، اور پھر آخر میں رحم اور کرم کا، اور حضرات صحابہ کرام کا وقت پر ان کو کھلانے و پلانے کا، یہ جو انداز تھا، اس سے وہ صاحب اتنے متاثر ہوئے کہ کھول کر چھوڑنے کے بعد وہ گھر جانے کے بجائے، ان کا گھر تو بہت دور تھا، ان کا قبیلہ کسی گاؤں کا تھا، وہاں سے پکڑ کے ان کو لائے تھے۔ جا سکتے تھے وہ، لیکن گئے نہیں، بلکہ وہاں سے قریب مسجد نبوی کے قریب کوئی باغیچہ تھا، اس باغیچے میں گئے اور وہاں سے پانی سے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد مسجد نبوی حاضر ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا جو بخاری شریف میں آیا ہے، انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے دنیا میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی شخص میری نگاہ میں نہیں تھا۔ مبغوض مانے برا، میری نگاہ میں آپ سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن آج اور اب آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں۔ میں یہ جملہ سنانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے آپ سے زیادہ مجھے کوئی مبغوض نہیں تھا، اور اب آپ سے زیادہ پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی مجھے محبوب نہیں۔ تو بھائیو، یہ تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر، کہ ایک دم یوں ترقی ہوتی تھی، روحانی ترقی، کہ آدمی اب تک کفر میں تھا، ایمان میں داخل ہوتے ہی وہ مقام اس کو حاصل ہو گیا کہ ہم تو پوری زندگی میں حاصل نہ کر سکے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کی تاثیر تھی۔ ایسے ہی اور واقعات بھی آتے ہیں۔ ہندا کا واقعہ بھی مشہور ہے اس سلسلے میں۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ بغض رکھنے والی، کینہ رکھنے والی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو اس عورت نے قتل کروایا تھا وحشی کے ذریعے سے، اور ان کے ناک اور ہاتھ اور پیر سب اعضاء کو جدا جدا کر دیا تھا، اور پھر سینہ پھاڑ دیا، اور آ کر سینہ پھاڑ کر ان کا جو ہے وہ دل بھی نکالا، دل نکال کر اسے بھی چبانا چاہتی تھی اپنا غصہ نکالنے کے لیے، لیکن چبا نہیں پائی تو چھوڑ کے چلی گئی۔ اب اتنا بغض، اتنی عداوت، لیکن فتح مکے کے موقع پر وہ ایمان لائی۔ ابو سفیان بھی اسی وقت ایمان لائے تھے۔ ابو سفیان تو ایک دن پہلے ایمان لے آئے، دوسرے دن یا تیسرے دن ان کی بیوی ایمان لائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد یہی جملہ کہا تھا
آج سے پہلے محمد کے خیمے سے بڑھ کر کوئی خیمہ مجھے مبغوض نہیں تھا، اور آج آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں۔ تو بھائیو، آج ہمارے اندر ایسی محبت ہونی چاہیے، اس محبت سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، ہماری زندگیاں کامل بنیں گی، ہمارا ایمان کامل بنے گا، نمازوں کی پابندی ہوگی، ذکر کی پابندی ہوگی۔ اور اس کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں آخر میں، وہ ہے درود شریف کا وظیفہ۔ ہر آدمی اہتمام کرے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود پڑھے، آپ کا حق بھی ہے، آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں قرآن ملا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں خدا ملا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں شریعت ملی ہے، آپ کے ذریعے ہمیں زندگی کا طور و طریقہ ملا ہے، سب کچھ آپ ہی سے ملا ہے، آپ کا بہت بڑا حق ہے۔ اس لیے آپ کے لیے خاص طور پر ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ درود شریف برابر پڑھتے رہے، روزانہ کم سے کم 100 دفعہ، زیادہ ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن کم سے کم ہر مومن بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 100 دفعہ درود شریف کا تحفہ ہدیہ پہنچائے۔ آج ہی سے اس کا اہتمام کرے ہر آدمی، سونے کے وقت کر لو یا نہیں تو اٹھنے کے وقت کر لو، اگر کوئی ایسا وقت خاص نہیں ملتا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عادت کو پورا کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم تحفہ بھیجیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے مسلمانوں تم بھی صلاۃ بھیجو، وسلموا، اور آپ پر سلام بھی بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اللہ نے یہ کہا تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سلام تو ہم کو معلوم ہے، سلام تو ویسے بھی معاشرے میں چلتا ہے، السلام علیکم السلام علیکم، اور پھر یہ سلام نماز کے اندر التحیات جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی پر سلام کا ذکر اس میں بھی آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر صلاۃ بھی بھیجیں، تو فکیف الصلاۃ، آپ پر صلاۃ بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، وجہ کیا تھی نہ سمجھنے کی؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے۔ اب صحابہ کو اشکال ہوا، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے تو ہم کیسا بھیجیں؟ کیا طریقہ ہے وہ بھیجنے کا؟ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب طریقہ تجویز کیا، کیا فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی، بھائی تم یوں کہہ دیا کرو اے اللہ تو ہی درود بھیجنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں بھیج سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی استطاعت نہیں ہے، اس لیے اللہ سے خود کہہ دینا اے اللہ ہمارے پاس تو قوت و طاقت نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیجیے۔ درود کے معنی کیا ہے؟ رحمت، صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ رحمت، رحمت بھیج دیجئے اللہ کے پیغمبر پر۔ لہذا اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہی رحمت نازل فرما دیجئے۔ تو بھائیو یہ ہے درود پڑھنے کا طریقہ، جو درود یاد ہو پڑھ لیجئے، چھوٹے درود بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، اگر اتنا کوئی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وہ بھی ہو جائے گا۔ درود ابراہیم معروف ہے جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اور اکثر بیشتر لوگوں کو یاد بھی ہے، وہ پڑھ لینا سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.